وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں واقع اس 2 کمرے کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو، ورنہ اب وہ غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں کہ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سکینہ بی بی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے تیری، دائی اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد دائی اماں، راشد آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ گھر سر پر اٹھا لے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کا کام ہے۔ اسے کہو خدا سے ڈرو، شکر کرو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی اماں بول رہی تھی اور سکینہ غائب دماغی سے سن رہی تھی، کیونکہ ذہن اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، کہ اتنے میں دائی اماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیٹی، سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں، اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو۔ یہ سب اللہ کی دین ہے، اسی میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئی، جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھی۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آنسو لیے ماں سے پوچھنے لگیں، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی ماں اب جا چکی تھی۔ امی بتائیے نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی، تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پوچھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھی اور وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھی۔ امی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا، ردا نام ہے آپ کی بہن کا، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤوف، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھیتوں میں تڑپتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے اکیلی ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو کبھی جہیز کے تنے ملتے تو کبھی کامچوری کے۔ سارا دن ساس خود باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتہ تھا کہ بیٹی پیدا کر اس نے کون سا گناہ کر دیا، جو اب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مار بھی پڑتی۔ اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد، راشد آ دیکھ بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے، مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، یہ حسرت میں دل میں لیے ہی قبر میں چلی جاؤں گی، ماں نے روتے ہوئے راشد سے کہا، جو ابھی ابھی دکان سے آیا تھا۔ اماں میں کیا کروں،
اب تو نے ہی اس منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے، راشد نے جواب دیا۔ اور واقعی پھر کچھ ہی عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں اور یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور راشد بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ابھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹوں کو گھر سے نکال دوں گا، پڑی رہنا پھر سڑکوں پر۔ اب ردا کی پیدائش پہ سکینہ کو یہ ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھیں، جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دڑانگ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے زینب جو اتنی زور سے دبا؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے؟ کھانا؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرددار آواز گونجی۔ بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب میرے بس میں نہیں، یہ اللہ کے کام ہیں۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا۔ زیادہ مولانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں، تم منحوس ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی دے ہی نہیں سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی جا چکا تھا۔ ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اسے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا، کیونکہ راشد غصے میں آ کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچوں کو بھی مارتا۔ اس سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کر دیا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ سورۃ شورى آیت نمبر 49-50۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ردا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ردا بھی بہت خوش تھی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا تھا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز بھی ہو گئے۔
نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض، جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پہ اس نے سوچا کہ ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہو، شاید اجازت دے دے۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دی، امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت بھی دے دے۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا اب بس بھی کر دو، آج کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پہ مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس رہے گی۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کی۔ ایان اور ریحان تو ویسے بھی باپ کے پاس زیادہ خوش رہتے۔ صبح کا وقت تھا جب سب بچوں کا پتہ چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہ سب خوشی خوشی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ کی زندگی ختم کرنے۔ اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کرے، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اور اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا، جب آپ خود گھر آئیں گے تب ان کو بھی لے آنا۔ اور ابھی سکینہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی راشد نے اسے خاموش کر دیا۔ اب بس بھی کر دو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہے دونوں میرے، خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا۔ اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتہ تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے ہی تو پیار تھا اسے۔ ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہتے سکینہ گھر سے باہر آ گئی، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھ دے، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا اور وہ سب سفر پر روانہ ہو گئے۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ کچھ مسافر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھی کہ شادی میں کیا پہنیں گے، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ ردا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی بے قابو ہوتے کبھی دائیں طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ پورے بس میں صرف مسافروں کی چیخیں ہی تھیں، جن میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ نے ردا سینے سے لگایا تھا، کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب اور ردا کو۔ اس کا بس چلتا تو اپنی بیٹیوں کو خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پورا بس بچوں، عورتوں اور مردوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھی تو بس ان چند لوگوں کی جو ابھی زندہ تھے، جن کی کربناک کراہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سکینہ نے آخری دفعہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا ردا کو، اس نے اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی، بس چند معمولی چوٹیں آئی تھیں، اور وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بائیں جانب اپنی 3 ننھی کلیوں کو دیکھا تھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ سیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون ایک دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی حالات میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی تھی، جو سکینہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سانسیں تو بند تھیں، مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ کی اپنی آنکھیں بھی بند ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع ملی اس کی تینوں بیٹیوں اور بیوی کو گھر لایا گیا۔ ایان، ریحان اور ردا کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھی۔ سکینہ بائی اور اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے جبکہ کچھ مہمان ابھی بھی موجود تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ ایان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا جبکہ ردا اکیلی ہی گھر میں رہتی۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے امی بلا رہی ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسا عائشہ بلا رہی ہو۔ وہ سارا دن کبھی ماں کو یاد کر کے روتی تو کبھی بہنوں کو، اور رات کو تو وہ روتے روتے ہی اس کمرے میں اکیلی سو جاتی جس کمرے میں پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ ریحان، ایان، راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھلی، کسی کی رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہیں آئی تو وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ردا ہی تھی، جیسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور عزیز بہنیں نہیں تھے جو اس کے رونے کی آواز پہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ اب ردا اکیلی ہو گئی تھی۔ صحن میں بیٹھی وہ رو رہی تھی جب باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا ہوا؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم ندیاں بہا رہی ہو؟ ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی، ردا نے روتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں؟ اب میں رات کے اس وقت پورے محلے کو یہاں گھر پر جمع کر دوں کہ میڈم صاحبہ کو ڈر لگ رہا ہے؟ چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی۔ لیکن نہیں، تم نے کہاں میری جان چھوڑنی ہے؟ اب اٹھو، دفع ہو جاؤ، کمرے میں آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمبل میں گھس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اور رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد ردا کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں روتی تھی، شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لے کہ اب وہ کسی حد تک ڈیڈ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی، بمشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نائلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتے تھے، اس لیے ردا بھی صرف انہی کے گھر جاتی۔ وقت گزرتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان اور ایان نے FC کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا جو اب بہت ترقی کر چکا تھا، جبکہ ردا اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پھر کا دن تھا اور ردا جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ باہر ایان اور ریحان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے جب راشد نے بولنا شروع کیا، ایان بیٹا، دونوں میری بات سنو، بس کر دو، ہر وقت آفس، اپنا بھی خیال رکھا کرو، تم دونوں سلامت ہوں گے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا، اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائے۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں، ابھی ہمارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہی ہے تو اس کی کرے جو کچن میں ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں 2 بچے سنبھال رہی ہے، اور یہ ایک میڈم صاحبہ جس کی پڑھائی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ظاہر ہے کل کو ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے اب جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کرے
اندر کام کرتی ردا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی دل کی حالت صرف اس کا رب ہی واقف تھا۔ اب راشد نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں بیٹا، ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں ہاں کر دو تو میں ان کو بلوا کر بات پکی کرتا ہوں۔ اندر کام کرتی ردا کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہی، اس پورے ماحول نے اسے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ وہ اب سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ انہیں سوچوں میں وہ گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا ابو، آپ یہ بھی بتائیے وہ بیچارہ ہے کون جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ گلی کے نکڑ پہ جو گھر ہے کچا سا، اس میں رہتا ہے نا وہ اشفاق، میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، اسی کا بیٹا ہے۔ اگلی گلی میں دکان ہے اس کی، کپڑے سیتا ہے، درزی ہے۔ اس نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اب میں سوچ رہا ہوں ان کو بلوا لوں، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگی۔ اب ایان نے بات شروع کی۔ کون وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا، ہم منہ سے سب گونگے بولتے؟ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ارے یار، تو یہ میڈم کون سا بہت زیادہ بولتی ہے، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں زور سے ہنسنے لگے، یہ جاننے کے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں کو صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اس کی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کے کش سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا؟ اس نے خود سے یہ کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتہ لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کے مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ ردا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا۔ نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی، نہ اس نے کچھ کہا۔ اگر کہتی بھی تو کس نے اس کی سننی تھی؟ اشفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، ردا کا جو صرف باپ اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاہد جس سے ردا کی شادی ہونے والی تھی، اور چھوٹا بیٹا حیدر تھا جو کہ پڑھ رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ بہت غریب۔ باپ بیٹے پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ردا کا نکاح طے پا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نیلا اور اس کی امی کے ساتھ جا کر ردا نے چند جوڑے اور کچھ ضرورت کا سامان خریدا تھا۔ جمعے کے دن بالکل سادگی سے ردا کا نکاح ہوا تھا اور راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی ردا کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہی رہنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اب اس نے صاف لفظوں میں یہ باور کروایا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں جا رہی ہوں۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نیلا سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں تو نیلا ہمیشہ اس کی بات کو رد کرتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بڑھ کر یہاں پیار کرتا تھا۔
زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ردا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے۔ یہ سب اس کے لیے نیا ہی تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ردا بات سنو، زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ردا کا دل ایک دم اداس ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہوں؟ نہیں، کر رہی تھی، ردا نے جواب دیا۔ کیوں، کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، زاہد نے حیرت سے کہا۔ چھوڑ دی کیونکہ اب شادی ہو گئی تو آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا، کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا اب اور بابا اجازت نہیں دو گی، اس لیے میں نے۔ یہ لو، یہاں تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو پھر میری خیر نہیں ہے، اور اب بیوی کے سامنے میں اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا۔ معذرت، زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہوگی۔ تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ دل لگا کر پڑھو۔ اور ایک بات اور، کل سے جانا ہے یا پرسوں سے، سوچ کے مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپسی بھی میں ہی لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ، آ کے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، اب ردا کی شادی ہو گئی تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو، لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم دونوں کی جس سے شادیاں ہوگی وہ لڑکیاں، راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا، ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں۔ میرے بزنس پارٹنر ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور ایان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ بھی مان گئی ہے، اور ظاہر ہے مانتی بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ایان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سب سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں، ہماری میٹنگ ہے ایک بہت ضروری، اگلے جمعہ کو سادگی سے نکاح کریں گے اور پھر ہال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا، اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں، یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہی صوفے پہ بیٹھا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار ہی راشد کو ردا کی یاد آئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔
راشد کو دم آتا جب اسے ایک بار کانسی کا دورہ پڑتا تو وہ رات کو دیر دیر تک کانستا رہتا تھا۔ اسی وقت میں ردا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہی رہتی۔ پورے گھر میں پیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان نہ آتے اس وقت تک وہ باہر ہی رہتا۔ ردا تمہیں پتہ ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا، وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ زاہد نے دکان سے آ کے بتایا۔ ردا کو یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے خاموش ہی رہی۔ جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اس نے بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے بعد 15 دن تک تو ایان اور ریحان دونوں اپنی بیویوں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد اب وہ کب گھر ہوتے تھے کب باہر، راشد کو کچھ پتہ نہ ہوتا، وہ بس گھر میں ہی چپ چاپ پڑا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا، کچن کی طرف جاتے تھے، ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہاں پہ اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بیچ دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار، ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز، ریحان نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے ہی بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہی پاکستان میں، میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہی چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا وہاں۔ میرا یقین کرو۔ کیا اولڈ ہوم؟ نہیں، میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے انہیں؟ ہم انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پہ بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنے گی، لیکن ان دونوں بیٹوں نے تو میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خواہش کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں دیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ ہاں، بیٹیوں کا حق، میں نے اپنی بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین لیا، کبھی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، یہ اسی کا سزا ہے۔ راشد، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا ہے، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، وہ اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ ابو، ہم دونوں کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے اور کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے۔ وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔
ردا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہی آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے اسٹاف کے ساتھ اس وقت ردا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی ہولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیے، ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ردا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پہ ہے، یہ کب سے آئے ہیں یہاں؟ اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں، ان کا نام راشد ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے۔ یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم خود کچھ کھلایا تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ردا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کو پکارا۔ ردا کی آواز سنتے ہی راشد نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ یہاں کیسے؟ ابو، اگر وہ دونوں چلے گئے آپ میرے پاس آ جاتے، ردا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ راشد کی بات پر ردا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ردا۔ اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے تھے۔ نہیں ہے میری کوئی بیٹی، مجھ جیسی انسان کی بیٹی نہیں ہونی۔ میں آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں سے محبت سے بات تک نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا حق اور ان کا پیار نہیں دیا، نہ ہی اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ سب اس رب کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے ہی اس بات کو نہ سمجھا۔ میں تو سکینہ سے، اپنی بیٹیوں سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کیسا بدنصیب باپ ہوں میں۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر چکا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی ردا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ردا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا جو بہت دور جا چکے ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ردا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا مت کہیے ابو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرے ساتھ چلیے پلیز ابو، میرے ساتھ چلیے میرے گھر۔ نہیں بیٹا، میں، ردا نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ ابو، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اب دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ آس پاس موجود لوگ بھی دونوں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ردا نے زاہد کو فون کیا تھا، اس کے ساتھ اشفاق بھی آیا تھا اور بہت پیار اور عزت کے ساتھ راشد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راشد کو اب سچ میں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہے۔